اچھا جی، اجازت جی، بہت شکریہ، مہربانی آپ کی، آپ تشریف لائے آج۔ 2 دن ہوئے کہ یہ خط جو ہے یہ 6 ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اس خط کا تماشا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے پہلے بھی کامنٹ کیے ہیں 2-3 کل کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد بھی ہم لوگوں نے یہ جو ایک کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں ایگزیکٹو کے زیر سایہ، اس کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے۔ تو آج میں نے اپنے سارے دوستوں سے جو لیگل ہمارے فرینڈس ہیں ان سے کہا تھا جی کہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم آپ لوگوں سے ڈائریکٹلی بات کریں، اور جو اس خط کے مضمرات ہیں اور یہ لوگ جس طریقے سے اس کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ میں صرف اس خط کا 2-3 منٹ میں میں ایک خلاصہ پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں اپنے لیگل دوست سارے جو اپنے دوست ہیں ان کو کہوں گا کہ اپنے اپنے جو کیسز ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا چیز بھیجی جاتی ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ چیز بھیجی جاتی ہے جس کے اوپر آپ سپریم جوڈیشل کونسل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف انویسٹیگیشن کی جائے، انکوائری کی جائے۔ وہ کوئی پلیزر کے لیے نہیں ان کو لکھا جاتا۔ اور اس میں جو لوگ انڈائٹ ہوئے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں جو لیٹر ہے اس میں کس کس کو انڈائٹ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو رسپانسبل ہیں معاملات کو اس نہج تک پہنچانے میں، جس کا ذکر خط میں انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس میں ایک بندہ جو ہے جس کو کہ انڈائٹ کیا گیا ہے وہ چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، جس کا نام ہے عامر فاروق صاحب۔ اور اس میں کئی مثالیں دی گئی ہیں اس لیٹر میں، جس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ انٹرفیئرنس ہو رہی تھی، جب یہ انٹیمیڈیشن ہو رہی تھی، تو چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم بار بار بتاتے رہے ہیں، ان کو انفارم کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں 2 اینیکسچرز بھی اس لیٹر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اینیکسچر 1 اور اینیکسچر 2۔ وہ دونوں جو اینیکسچرز ہیں وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایڈریس کی گئی ہیں، اور اس میں ڈیٹیلز ہیں ان انٹرفیئرنسز کی اور ان انٹیمیڈیشنز کی جو کہ سبجیکٹ کیے جا رہا تھا، جو کہ ان ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا باقی جو لوور جوڈیشری ہے اس کو ان کے اوپر جو پریشر تھا وہ ماؤنٹ کیا جا رہا تھا۔ لیکن ان بسا اوقات ان کو بتانے کے باوجود ان رائٹنگ ایز ویل ایز وربلی چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کی جوڈیشل فریڈم، جوڈیشل انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ وہ کمپلیسٹ تھا، وہ اس معاملے میں سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے۔ اس کی سپرویژن میں عمران خان صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں وہ جس طریقے سے پروسیس کیے گئے، جس طریقے سے ان کو پنشمنٹ کی جائے، اس میں یہ سب سے بڑا کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ والا ہے۔ ان کی سربراہی میں، ان کی سپرویژن میں یہ تمام گند ہوا ہے، تو کیسے وہ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کر سکتا تھا؟ سب سے پہلی انڈائٹمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، اور اس کے بعد انڈائریکٹلی جو ہے اس میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ میٹنگز کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس لیٹر میں کہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، ان کو ہم نے اپرائز کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ لیول کے اوپر، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیول کے اوپر کیا پریشرز ہیں، کیا انٹیمیڈیشنز ہیں، کیا کوششنز ہیں۔ اس میں بڑی لیورڈ قسم کی ڈیٹیلز ہیں۔ لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے نصب کیے گئے تھے، لوگوں کو فیملی کے ممبرز کو کڈنیپ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، وہ سب موجود ہے اس لیٹر میں۔ تو دوسرا جو بندوں کو جس کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اور تیسرا جو ہے وہ جن کی حکومتیں تھیں، جن کے زمانے میں یہ ہوا تھا، اور اس میں سب سے میجر فگر جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جن کی انڈائٹمنٹ اس لیٹر میں کی گئی ہے۔ کنسیکوینٹلی کسی قسم کی اتھارٹی ان آفیسز میں، ان کے آفیسز میں ویسٹ کرنا کہ یہ انصاف کریں گے، یہ انصاف کی توہین ہے، یہ انصاف کا قتل ہے، یہ آئین کا قتل ہے، یہ قانون کا قتل ہے۔ اور یہ جو تماشا کل کیا گیا ہے 2 دن وہ فل کورٹ بلا کے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر کے جی کہ پرائم منسٹر صاحب کسی ریٹائرڈ جج کی سپرویژن میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں گے، ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں گے، کیا ایک الیجڈ مجرم، ایک نامزد مجرم، کیا اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے مقدمے میں خود ہی جج بنے؟ کیا وہ اپنے بارے میں، اپنی انڈائٹمنٹ کے بارے میں پرائم منسٹر آف پاکستان، سو کالڈ پرائم منسٹر آف پاکستان،
planted Prime Minister of Pakistan, اس وقت کیا وہ یہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں؟ کیا مذاق کر رہے ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں؟ پی ٹی آئی نے سمرلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے کل، اور ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس کی آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. ہم یہ مذاق نہیں ہونے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس لیٹر کی میں جو ریکمنڈیشن ہے جو کہ جوڈیشل کنونشن ہے، کیوں جوڈیشل کنونشن وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جائے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم صرف 6 لوگ ہیں، اس کے علاوہ ہنڈریڈز آف ادر ججز آپریٹ ان دس کنٹری. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ بیان کریں، وہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے، کیا بیت رہی ہے، کس کس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا گیا ہے. یہ لیٹر جو ہے اس کو ہم انڈر دا رگ پش نہیں ہونے دیں گے. یہ پی ٹی آئی کی کنوکشن ہے اور یہ پی ٹی آئی کی ریزولو ہے کہ ہم ہر وہ اسٹیپ لیں گے جو کہ جس کی آئین اور جس کی قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. اور ایک نامزد مسلم مجرم کو اپنے ہی کیس میں خود جج بن کے فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہیں ہونے دیں گے. شیم آن دوز پیپل جنہوں نے یہ ریکمینڈ بھی کیا ہے کہ اس قسم کی کوئی کمیشن بنے انڈر دی کمانڈ آف دی فیک پرائم منسٹر آف دس کنٹری. ایک لفظ میرے ذہن میں آتا ہے، میں اس کے ساتھ اب ختم کروں گا اور پھر میں نعیم پنجوتا کو کہوں گا کہ وہ ایک ٹائم لائن بتائے گا آپ کو کہ کیسز جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے ہینڈل کیے ہیں. یہ اس وقت آپ جو وٹنس کر رہے ہیں وہ ہے جوڈیشل سرنڈر. جوڈیشری اپنی انڈیپینڈنس خود ایگزیکٹو کے سامنے فروخت کر رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں میں کرتا بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ کے سامنے ان تمام کیسز کی ڈیٹیل رکھوں گا جو عمران خان صاحب کو، ان کی پارٹی کو، ہمارے ورکرز کے ساتھ جن کیسز کے اندر ناانصافیاں کی گئی ہیں. نمبر 1، جج زیبا چودھری کیس. عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ بنایا گیا، اور دوسری طرف دیکھیں کہ ان ججز کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، لیکن ان کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہے. نمبر 2، وزیر آباد عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، نہ ہی سو موٹو لیا گیا. اس کے لیے ہم نے جا کر رجوع کیا، لیکن اس کے باوجود 100 موٹو نہیں لیا گیا. یہاں پر F9 پارک میں کوئی درخت کاٹے جائیں تو اس کے اوپر 100 موٹو لے لیا جاتا ہے. نمبر 3، توشہ خانہ کیس. بار بار جج ہمایوں دلاور کو ریمانڈ کیا گیا، حالانکہ اس جج کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے عدم اعتماد کیا جا چکا تھا، اور وہ جج ہمایوں دلاور صاحب وہ بار بار اسی طرح کا فیصلہ دیتے تھے. سیم نوعیت کے فیصلے دینے کے باوجود ان کے پاس کیس سارے بھجوانا یہ آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے. 26 گھنٹے آپریشن ان کے گھر میں کیا گیا، اور چیف جسٹس صاحب 26 گھنٹے خاموش رہے. ہمایوں دلاور صاحب نے بھی جیسے حکم جاری کیا گیا، جیسے وارنٹ نکالے گئے، ان کے اوپر اسی طرح کا پریشر سیم جیسے چیف صاحب کے اوپر اور نیچے تمام عدالتوں کے اوپر، یہ سارا آپ کے سامنے پکچر رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ 28 مارچ جوڈیشل کمپلیکس عمران خان صاحب کی پیشی کے اوپر، خان صاحب کے اوپر، تمام ورکرز کے اوپر، خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اور تمام ورکرز کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، اور بجائے یہ کہ جنہوں نے حملہ کیا ان کے خلاف کارروائی ہوتی، الٹا عمران خان صاحب اور تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر مقدمے بنا دیے گئے. اس پہ بھی خاموشی رکھی گئی. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی دینے کے حوالے سے ہم نے درخواست دی کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے تو ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے، لیکن آج تک اس درخواست کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. عمران خان صاحب اپنی سیکیورٹی میں عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کو بائیو میٹرک کمرے میں جانے کے لیے خان صاحب کو مجبور کیا گیا. ہم بار بار کہتے رہے کہ ان کی ٹانگ شدید زخمی ہے، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، لیکن جان بوجھ کر ادھر بھجوایا گیا
کیونکہ وہاں پر رینجر سے یہ اغوا کروانا تھا۔ رات کو 10 بجے خان صاحب کی گرفتاری کو لیگل قرار دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم اس کے اوپر انکوائری بنا رہے ہیں۔ آج کدھر ہے وہ انکوائری کدھر ہو رہی ہے؟ اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد توشہ خانہ کیس میں واٹس ایپ کے ذریعے یہ کیونکہ ادھر آرڈر ہوا ہے اور ادھر خان صاحب کے گھر حملہ ہو گیا، جیسے دروازے توڑ کر خان صاحب کے گھر میں داخل ہوئے، سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ سے بدتمیزی کی، خان صاحب سے بدتمیزی کی گئی اور خان صاحب کو وہاں سے اغوا کر کے اٹک جیل میں لے گئے۔ کس قانون کے تحت لے گئے؟ کیوں اس کے اوپر چیف صاحب خاموش رہے؟ کیوں اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان خاموش رہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کیس کے اندر سزائیں ہیں، اس سزا کو معطل کرنے کے لیے جو درخواست تھی وہ 26 دن کے بعد سزا ان کی معطل ہوئی۔ 26 دن کے بعد کیوں ہوئی؟ حالانکہ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، 2-4 دن میں ہو سکتی تھی، لیکن یہ جان بوجھ کر ڈیلے کیا گیا۔ اس کے بعد سائفر کیس کو لٹکایا گیا، پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد خان صاحب کی جو درخواست تھی ضمانت کی، وہ ضمانت کی درخواست خارج کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سائفر کیس میں مقدمے کے اخراج کے لیے ہم نے درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو بلا وجہ جو ہے وہ لٹکایا گیا اور نہ ہی اس کے اندر سٹے دیا گیا۔ اس کے بعد طاہر سپرا صاحب کے پاس 6 ضمانت کی درخواستیں تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے رجوع کیا کہ وہ درخواستیں ٹرانسفر کی جائیں، ہماری درخواست منظور نہیں ہوئی۔ کوئی بھی بندہ جس کو کسی جج کے اوپر عدم اعتماد ہوتا ہے وہ درخواست دیتا ہے تو اس کی درخواست سنی جاتی ہے۔ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو درخواست دی کہ آپ ساری درخواستیں اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کوئی بھی عمران خان صاحب کا مقدمہ نہ سنیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست یہ ریجیکٹ کی جاتی ہے اور میں تمام مقدمے اپنے پاس سنوں گا۔ 130 سے زیادہ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نے اپنے پاس رکھیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے رکھیں؟ اس وجہ سے رکھیں کیونکہ دوسرے ججز وہ اس طرح کے لیٹر لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے اداروں کی طرف سے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں اپنے پاس ہی رکھوں اور ان کو لٹکاؤں اور ان کے اوپر فیصلے جو ہے اپنی مرضی سے دوں۔ اس کے ساتھ اوپن ٹرائل کے حوالے سے ہم نے استدعا کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہی چیف صاحب کے پاس معاملہ گیا، لیکن اوپن ٹرائل جو ہے وہ نہیں کیا گیا اور جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا ہے، جس طرح سے 4 کیسز چلائے گئے ہیں، صرف اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ قوم نہ دیکھے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور اس جیل ٹرائل کو لیگل قرار دیا گیا۔ اس کے بعد القادر اور توشہ خانہ نیب کیسز میں پہلے اس کے اندر جو ہے وہ لیٹ سنوائی کی گئی اور جب نیب نے غلطی تسلیم کر لی کہ انہوں نے آ کر کورٹ کے اندر غلط بیانی کی ہے، اس کے باوجود نیب کی غلطی کے باوجود ہماری درخواست جو ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے وہ قبول کی جائے، جو ریجیکٹ کی گئی تھی اس کو بحال کیا جائے، وہ ہماری درخواست خارج کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 ہفتوں کے اندر سائفر ٹرائل کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ بھائی کس وجہ سے؟ کیوں؟ کسی نے آپ سے کوئی درخواست کی تھی کہ آپ 4 ہفتوں کے اندر کوئی ڈائریکشن کے لیے کوئی درخواست لے کر آیا تھا؟ نہیں، 4 ہفتوں کے اندر ڈائریکشن دی گئی تاکہ الیکشن سے پہلے خان صاحب کو مختلف مقدمات میں ان کو سزائیں دی جائیں اور لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کی جائے کہ آپ کا لیڈر تو جیل میں ہی رہے گا، نہیں نکلے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کی جو درخواست تھی سپریم کورٹ میں اب قاضی فائز صاحب کے اوپر آ رہا ہوں، وہ ہماری درخواست کے اوپر آج تک کیا ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف ہیں ان کو کس نے اہل قرار دیا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستیں وہ کس نے چھینی؟ یہی قاضی فائز صاحب نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلے کا نشان وہ کس نے چھینا؟ یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے جی، پہلے اس کے اوپر حکم امتناع جاری ہوتا ہے اور پھر حکم امتناع جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ کسی قانون، کسی آئین کے اندر سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جب دوسری عدالتیں موجود ہیں تو پھر کیوں ملٹری ٹرائل کروایا جا رہا ہے؟ راجہ سلطان سکندر کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ کون اس کو جو ہے پروٹیکشن دے رہا ہے؟ کیوں نہیں 90 دن کے اندر الیکشن ہوئے؟ کیوں نہیں اس کے اوپر 100 موٹو لیا گیا؟ سائفر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی گئی، کیا ہوا؟ ہم نے یہ کہا کہ جو ملک کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی نوٹس لے لے، بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر ہماری درخواست گئی،
لیکن اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. جہاں پر غیر ضروری معاملات ہوں وہاں پر نوٹس لے لیا جاتا ہے, لیکن صرف اور صرف ہم ٹارگٹ ہیں. اب میں شعیب شہین صاحب کی طرف آپ کی جو ہے وہ ان کی طرف لے کے جاؤں گا, وہ بتائیں گے مزید کیسز کے حوالے سے, نیاز اللہ نیازی صاحب, اور پھر اس میں ساری ڈیمانڈ بھی رکھیں گے. نیازی صاحب آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ میرے دوستوں نے ڈیٹیل کیسز کی بتا دی ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اس خط نے ثابت کر دیا ہے کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق, اور اس کے بعد یہ خط جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل کے پاس, تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ کیا آئین پاکستان انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا تحفظ نہیں دیتا؟ کیا ان دونوں چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اس آئین کی حلف کی پاسداری کی ہے؟ لہٰذا اس خط کی روشنی میں جب آئین پاکستان مفلوج ہو چکا ہے, یہ کسی ایک پارٹی کا سوال نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا سوال ہے, یہ آئین پاکستان کا سوال ہے, جہاں آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ گارنٹی دیتا ہے آئین پاکستان. تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس طریقے سے 2 سال سے جنگل کا قانون نافذ ہے, ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے فی الفور استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے عدالت نے کیسز چلائے توشہ خانہ اور دوسرے کیسز جو چلائے جو عمران خان کے خلاف تھے, جو رول آف لا کی بات, ہماری جنگ رول آف لا کی جنگ ہے, آپ میڈیا کی جنگ رول آف لا کی جنگ ہے, ہماری 25 کروڑ عوام کی جنگ ہے. کیا 45 فارم پہ بننے والا چیف پرائم منسٹر اس کو بلا کے انکوائری کے لیے کہا جاتا ہے اور ایک ریٹائرڈ جج کو اس انکوائری کے لیے مقرر کیا جاتا ہے؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز, جو آزاد عدلیہ کے ججز نے جو کنسیپٹ دیا ہے, جو خط لکھا ہے, اس کی روشنی میں ہمارے 2 سوال ہیں کہ اس حلف کے تحت نہ عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد رہ سکتے ہیں, نہ چیف جسٹس آف پاکستان. چیف جسٹس آف پاکستان کا رول میرے دوست نے بتایا ہے, اس کیس میں موجود تھا. کیا آپ نے انٹینشنلی ہم سے بلے کا سمبل نہیں چھینا, اور اس چھین کے آپ نے بلے کا سمبل چھینا اور اس پارٹی کے ہاتھ باندھ کے آپ نے الیکشن میں دھکیل دیا؟ اس کے باوجود بھی ایک پارٹی الیکشن میں جیت گئی, لیکن آپ اس پارٹی کو لے کے آئے گئے جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے عمران خان کہتا ہے کہ اگر IMF کو خط لکھتا ہے تو اسی وجہ سے کہتا ہے کہ ایک پارٹی جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, سٹولن مینڈیٹ لے کے پارٹی بیٹھی ہے, وہ کون سے معاہدے کرنے جا رہی ہے؟ جو پارٹی جیتی ہے وہ الیکشن سے باہر ہے. لاسٹ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم نے پہلے بھی عدلیہ کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا ہے, اب ہماری پریس کانفرنسوں کا وقت گزر گیا ہے. ہم انشاءاللہ لیئرز موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہم پوری پاکستانی قوم کو لیڈ کریں گے, کیونکہ آئین کا آرٹیکل 16, 17 یہ ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. ہماری پارٹی نے 96 سے لے کے آج تک جتنے پروٹیسٹ کیے ہیں, آپ دیکھیں گملہ تک نہیں ٹوٹا. انشاءاللہ ہم یہ پروٹیسٹ کریں گے, اور اس پروٹیسٹ کو ہم لانچ کریں گے. سپریم کورٹ کے دروازے پہ بھی جائیں گے, ہائی کورٹ کے سامنے بھی جائیں گے, ڈی چوک بھی جائیں گے, کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمارا پیسفل رائٹ کوئی نہیں چھین سکتا. اور پورے ملک میں ہم نے کل خان صاحب نے پورے ملک میں کہہ دیا ہے KPK میں بھی سے, کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے, اور جہاں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے اس مینڈیٹ کو واپس لینا یہ ہمارا رائٹ ہے, اور انشاءاللہ یہ ہمارا مینڈیٹ واپس آئے گا. چیف جسٹس آف پاکستان کو ہمارا پیغام ہے کہ کل کے فیصلے سے بجائے آپ نے فل کورٹ اجلاس کر کے یہ ثابت کر دیا, حالانکہ آپ کو 184(3) کے تحت فل کورٹ میں یہ کیس لگا کے سو موٹو لینا چاہیے تھا کہ اس خط کے پیچھے کیا مضمرات ہیں, وہ آپ نے نہیں لیا. اب آپ کی انٹینشن سامنے آ گئی ہے, پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے, ہم قوم کو لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ جو اپنا رائٹ ہے اس کو حاصل کریں گے. بہت شکریہ. شعیب صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تینوں دوستوں نے آپ کو بیک گراؤنڈ اور ساری گفتگو بتا دی. مختصر الفاظ میں کوشش کروں گا کہ دیکھیں یہ خط اور یہ ڈسپیوٹ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے. یہ وہ کیس ہے محمد ساجد ورسز عمران خان, وہ ٹیریان والا کیس,
جس میں 2 معزز جج صاحبان جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب احمد طاہر نے 30 تاریخ کو ان فیور آف عمران خان اس ججمنٹ کا فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب موجودہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس میں ڈفرینس آف اوپینین دے دی، اور یہ آرڈر اس خط میں لکھا ہوا ہے، یہ سرکولیٹ ہو گیا 19/4، یہ ججمنٹ 19/4/2023 کو یہ سرکولیٹ ہو گیا۔ یہ ججمنٹ سرکولیٹ ہونے کے بعد یہ فینالٹی اختیار کر گیا، ویب سائٹ پہ آگے ہر کسی نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیا۔ اب چیف جسٹس نے اس کو روک لیا اور آج تک وہ ججمنٹ نہیں آئی، یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے، پریشر ڈالا گیا دونوں جج صاحبان پہ، معزز جج صاحبان پہ، کہ اس دوران 30/3 سے لے کر 19/4 کے درمیان کہ آپ اس فیصلے کو بدلیں، انہوں نے نہیں بدلا، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتے ہوتے آگے پوری اس کی تفصیل ہے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا ملے 2/5 کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو ملے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ملے، تمام جج صاحبان، اور ان کو لکھ کے دیا 1 سے زائد مرتبہ۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ سارا ڈرامہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں، یہ 9 مئی سے پہلے کا ہے، جس کو عمران خان صاحب ایک بڑا رائٹلی کہتے ہیں کہ یہ بلیک سوان ایونٹ تھا۔ بلیک سوان ایونٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ایسی حرکت کرے گا وہ مدعا کسی دوسرے پہ ڈال دے گا، تو اس لیے عمران خان نے اس کو کہا کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں اور 3 اداروں کے CCTV فوٹیج لے آئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جس دن عمران خان کو اغوا کیا گیا، اور دوسری GHQ کی CCTV فوٹیج، اور تیسری کور کمانڈر ہاؤس کی۔ لیکن آج تک نہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ مانا گیا، نہ وہ CCTV فوٹیجز سامنے لائی گئیں۔ تو آج یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ سارے جو کچھ ہو رہا تھا، یا جس طرح کے تانے بانے بنے جا رہے تھے کہ عمران خان کو بک کرنے، الیکشن سے آؤسٹ کرنے، ان کو پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے کی جو سازشیں تھیں، یہ اس سے پہلے سے جاری تھیں۔ صرف یہ نہیں تھا کہ 9 مئی کو ڈرامہ رچا کے جو اس کے بعد جو کچھ ہمارے لوگوں کے اوپر جرم کیے گئے، چادر 4 دیواری کی پامالی کی گئی، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، اس کی تفصیل میں جائے بغیر، بلکہ کل خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے سب کچھ بتایا کہ کس طرح کنگز پارٹی میں شامل کرایا گیا، کس طرح لوگوں کے اوپر ٹارچر ہوا، اور یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ججز کے فیملی کو، ان کے برادر نسبتی کو اٹھایا گیا، الیکٹرک شاک لگائے گئے، ان سے ویڈیوز بنوائی گئیں۔ اور مجھے بتائیں، جب ہم اپنے کارکنان کی بات کرتے ہیں یا کرتے تھے، یا ہم نے مسنگ پرسن والے کیس میں نے کہا تھا کہ صحافیوں کو بلائیں اور ان کو باقی ہمارے لوگوں کو بلائیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے انکار کر دیا تھا، جس میں عمران ریاض کا نام سب سے آگے تھا۔ تو مجھے بتائیں، ارشد شریف کا معاملہ سب ان کے سامنے تھا۔ تو اس حوالے سے تو جو اگر ججز کی فیملی کے ساتھ یہ ظلم ہو سکتا ہے تو ہمارے ورکرز کے ساتھ کیوں نہیں؟ اور جو چادر 4 دیواری کی پامالی ہوئی، جس طرح جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور کل عمران خان صاحب نے بھی یہ بتایا کہ جس طرح اٹک کی ایڈمنسٹریشن جیل کی اور اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن، وہ ساری کی ساری ISI کے پاس ہے، وہ وہاں کے، اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پولیس سے بات کرتے ہیں، ECP سے بات کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے ہیں، ریٹرننگ آفیسر سے بات کرتے ہیں، ہر شخص یہ کہتا ہے جی اوپر سے حکم ہے، اور اوپر سے مطلب وہ کیا لیتے ہیں، وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز لیتے ہیں۔ اور جو اس خط نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک باب ہے کہ جہاں منصف، جنہوں نے 25 کروڑ عوام کو انصاف دینا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ان کی فیملی کے حقوق کا تحفظ یا ان کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ انہوں نے ایک ایک انسیڈنٹ دیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کو بلا کر ISI کے دفاتر میں ان سے انٹروگیٹ کیا جاتا ہے، ان کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ اس طرح کا فیصلہ کر لو اور اس طرح کا آرڈر کر لو۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ محب وطن، ہمارے مقتدر لوگوں نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھایا یا پڑھانا تھا کہ جنہوں نے آپ بلٹ ٹرینز چلا دیں اور سمندر میں بھی ٹرینیں چلا دیں، تو اپنے بچوں کا سب سے پہلے آپ نے ووٹ چوری کر لیا، اپنے بچوں کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈالا، اپنے بچوں کو اٹھا کر کے آپ نے تشدد کا نشانہ بنایا، اپنے انصاف دینے والے اداروں کے اوپر اس طرح اٹیک کیا۔ تو کیا یہ پاکستان، کیا دنیا کی 1000 سال کی تاریخ آپ اٹھا لیں، جس ملک، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے، نہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔
آج آپ کے اوپر مسٹرسٹ کرتا ہے آپ کا اوورسیز جو آپ کا بیک بون ہے, جس نے آ کر یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے نہیں کرتے. اس لیے کہ جن عدالتوں نے ان کو انصاف دینا ہے کہ وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں. تو آج مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے. اور پھر سب سے بڑھ کر قابل افسوس اور سب سے زیادہ شرمناک بات افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کٹھ پتلی وزیر اعظم اور وہ کٹھ پتلی لوگ جنہوں نے فارم 45 کے ذریعے یہاں اقتدار پہ قبضہ کیا ہے, ڈاکہ زنی کی ہے, انہی لوگوں کی مدد سے جن کو وہ اپنے آپ کو ان کی آنکھ کا تارا کہتے ہیں. مجھے بتائیں شہباز شریف کے الفاظ, ایک تو وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز, وہ خود بھی بیکاری ہے اور قوم کو بھی بیکاری بنانا چاہتے ہیں. دوسری طرف وہ کہتا ہے میں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا ہوں. تو جن کے خلاف آپ نے انکوائری کرنی ہے, تو جو آپ کو مسلط ہماری قوم کے اوپر کیا ہے ریجیکٹڈ لوگوں کو, وہ کس طرح فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں؟ پھر یہ گورنمنٹ کی منظوری سے ہوگا, پھر وہ رپورٹ آئے گی گورنمنٹ کے پاس آئے گی, وہ چاہیں تو پبلش کریں چاہیں تو نہ کریں. تو ایک مجھے بتائیں 6 سٹنگ ججز کے لوگوں کو تو سیکیورٹی نہیں ہے, تو کیا وہ سنگل جج وہ انصاف کر سکے گا ان 6 ججز کے ساتھ؟ صرف 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی جوڈیشری کا ایشو انوالو ہے. پوری جوڈیشری کو کس طریقے سے آپ انڈر دی کارپیٹ ڈالنے کی, یہ تو ایک سازش ہے کہ آپ جو ایک کسی ریٹائرڈ بندے کو بٹھا دیں گے اور وہ گورنمنٹ لائے گی اپنی مرضی کی, وہ ریکمنڈیشنز لائیں گے اور اپنی مرضی کے وہ چاہیں گے تو پبلش کریں گے چاہیں تو نہ کریں گے. اور 2 مثالیں اسی قاضی فائزہ صاحب کی ہمارے پاس موجود ہیں. میمو گیٹ, سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائزہ کے پاس تھی, اور کوئٹہ انسیڈنٹ جس میں وکلاء شہید ہوئے تھے, سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائزہ صاحب نے کی تھی. اور ایک چھوٹی سی, حالانکہ وہ غلط بات تھی کہ آڈیو لیکس کسی کے نہیں کر سکتے, آڈیو لیکس کے اوپر اسی گورنمنٹ نے پچھلے سال ایک کمیشن بنایا جو سٹنگ ججز پہ مشتمل تھا, جو قاضی فائزہ صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی سربراہی میں تھا. تو مجھے بتائیں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے, اس کو آپ سٹنگ ججز, آپ سپریم کورٹ کے 14 ججز جو اس وقت 14 یا 15 ججز موجود ہیں, 15 ججز, ان کو چاہیے کہ وہ سارے بیٹھیں, کیونکہ ملک کے 25 کروڑ عوام اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں, وہ اس وقت ڈیسپریٹ ہیں, نا امید ہیں اس سسٹم سے. اور ہمارا یوتھ جس نے اس ملک کی بقا اور ملک کا مستقبل ان کے ساتھ مشروط ہے, وہ اس پورے گندے نظام سے وہ بالکل مایوس ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر 15 لاکھ آپ کا پروفیشنل اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. آج آپ کا کیپٹل فلائٹ ہے, پورا ملک کے لوگ پیسے لے کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے. اب میں آخر میں آتا ہوں آپ کے اپنے ڈیمانڈس کی طرف, کیونکہ ٹائم ہم نے بہت لے لیا. وہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس میں سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کمپلیٹ فل کورٹ وہ بیٹھے اور اس کی آزادانہ انکوائری کرائے, اور وہ اس کے اندر پبلک نوٹس کرے, جہاں پرائم منسٹر ہو, جہاں ایجنسیز کے لوگ ہوں اور جو بھی لوگ ہیں ان کو بلائے, ان کے خلاف انکوائری کرے اور ساری پبلک اس کو دیکھے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو. یہ بند کمروں کی فیصلے نہ قوم تسلیم کرتی ہے نہ ہم پی ٹی آئی تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. کیونکہ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, تو وہاں ہم ہی سب سے پہلے نشانہ بنتے ہیں. اور دوسری بات, یہ جو کل پرسوں 2 فل کورٹ میٹنگز ہوئی ہیں, ان کے منٹس شائع کیے جائیں, جاری کیے جائیں, تاکہ پوری قوم دیکھ سکے کہ کس کس جج نے کیا کیا اپنا موقف پیش کیا ہے, تاکہ وہ سامنے آئے گا تو لوگوں کو ایک امید بنے گی کہ کس جج نے کیا ایک اوپینین دی ہے. اس کے علاوہ اس کمیشن کو ہم مسترد کرتے ہیں, یہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ تحریک چلائیں گے, وکلاء کی بھی اور باقی پروٹیسٹ بھی پارٹی کے بہاف پہ بھی ہوگا. پوری قوم کو ہم موبلائز کریں گے کہ اس طرح ملک کا نظام نہیں چل سکتا. جنوری کو شیخ محمد صاحب نے کی بائیو پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے ہی اس وقت کہا تھا
تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان صاحب نے بیان جاری کیا کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر اس وقت آپ اس پر عدم اعتماد کرتے تو نہ سے بلے کا انتخاب کا نشان چھن جاتا، نہ اس طرح کے فیصلے ہوتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جو فیصلے کیے تھے وہ غلط تھے؟ یہ سوال آپ کا بنتا ہی نہیں ہے جی. میں نے وہ آپ کس کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا جو کوئی ریلیز نہیں کی تھی ہم نے وہ کمیونیکیشن؟ نہیں آپ دیکھ لیجیے نکال لیجیے نا اس کو. سوال جی ملک صاحب، یہ وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں جن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے ریفرنس قائم کیا تھا. اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں جن کے خلاف آپ کے گریوینسز تھے. کیا ان کو آپ لوگوں کے بینچز کے اندر بیٹھنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جنگ تبوک کا مشہور واقعہ ہے، مولا علی مشکل کشا دشمن کو جہنم نصیب کرنے لگے تھے تو اس نے تھوک دیا، پھر آپ نے ان کو قتل نہیں کیا، کہا کہ میرا اس میں ذاتی رنجش بھی شامل ہو سکتی ہے. ان دیز ریفرنسز آپ نے بہت مطالبہ کریں گے آپ نے بہت بات بنے اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کام از کم نہ بیٹھے کیونکہ آپ نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہوا تھا. دیکھیں آپ کا بہت اہم ترین سوال ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ممبر بینچ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ عمران خان کے کوئی بھی کیسز آئیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں نہیں بیٹھیں گے. یہ فیصلہ آ چکا ہے. اس لیے اس فیصلے کے جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ میں فیصلہ آیا تھا. جس دوست کو چاہیے میرے سے واٹس ایپ پہ میرے سے لے لے، میں اس کو آپ کو بھیج دوں گا. اس فیصلے کے ہوتے ہوئے جوڈیشل پروناؤنسمنٹ ہے، اس کے ہوتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہمارے کسی بھی کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر وہ بیٹھیں گے تو اٹ ول بی اے مس کنڈکٹ آن ہز پارٹ. شعیب صاحب یہ بتا دیجیے کہ ملک کے جو طاقتور ترین لوگ ہیں چیف جسٹسز ہیں دونوں، آپ ان کی بات کر چکے ہیں، مختلف حقوقی افراد ہیں، وزیر اعظم کو آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، امید کس سے؟ امید ہمیں ان منصفوں سے ہے جو میجورٹی میں ہیں لیکن ان کو انصاف کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. آج بھی ہم یہ ہم کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم فل کورٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھیں، پبلک کے سامنے پبلک ہیئرنگ کریں، پبلک کے سامنے سارا سچ سامنے آنا چاہیے. وہ ججز بھی آئیں، وہ اپنی اوپینین دیں، اپنی کمپلینٹس بھی بتائیں، اپنے ایویڈنسز بھی لائیں، اور وہ لوگ، وہ مقتدر، وہ ISI اور وہ ادارے، وہ اپنے لوگوں کی وہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کے خلاف تحقیق اور تفتیش کی جائے. اور مجھے بتائیں کہ اگر ادارہ ایز اے ہول ملوث نہیں ہے تو آج تک 3 دن ہو گئے ہیں، 4 دن ہو گئے ہیں، کیوں انہوں نے اپنے ان آفیشلز کے خلاف آج کورٹ مارشل کر کے، اگر وہ یونیفارم پرسن ہیں، اگر وہ سویلینز ہیں، تو ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز کر کے آپ تک یا قوم تک یہ بات کیوں نہیں پہنچائی کہ یہ لوگ جو لوگ ملوث ہیں کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے؟ ہاں جی آپ کو مس کر رہے تھے ہم. آپ نے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف میڈیا کی حد تک آپ بیان دے رہے ہیں، عملی طور پر ان کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، جیسا کہ ماضی میں ہمیں یہ نظر آیا کہ انہیں کے سامنے درخواستیں لگائی گئی، انہیں کے سامنے پیش ہوئے. کیا سائبر کیس سمیت متعدد جو کیسز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہیں آپ بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں، اور عملی طور پر قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے آپ کی پارٹی پیش نہیں ہوگی آج کے بعد؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کر کے ہمیں سزا دلوانا چاہتے ہیں. ہم اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کا پوری طرح تحفظ کریں گے. ایک بات طے ہے، اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے تمام حقوق کا تحفظ کریں گے، پہلی بات. دوسری بات، ہم نے جو کہا ہے آپ نے پریس کانفرنسز، ہمارا پشاور میں سب سے بڑی ریلی ہوگی انشاءاللہ پرسوں اتوار والے دن، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت جو انصاف کے نظام کے اوپر جو لوگ قابض ہیں، 19 کو پنڈی میں، 21 کو کراچی میں اناؤنس ہو گئی ہیں. انشاءاللہ ہم اس پہ پوری طرح ود فل فورس ہم اس کو بہرحال اس نظام انصاف پہ جو حملہ ہوا ہے اس کو انڈر دی کارپیٹ نہیں جانے دیں گے. اسی شرائی صاحب اسی سسٹم کے اندر ہی رہ کے ہم الیکشن تھینک یو سر. میٹنگ شروع ہو. تھینک یو. میٹنگ شروع ہو.